قرآن پر یقین ایمان رکھنے والے لوگ کہیں نہیں جی نہیں، وہ رسول تو تھے لیکن بشر نہیں تھے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو فرشتہ تھے، وہ تو اللہ کے نور میں سے نور تھے، پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اندر سے کچھ تھے باہر سے کچھ تھے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اور ما نہیں، منع کیا، روکا، الناس انسانوں کو، ان اس بات سے کہ یؤمنوا وہ ایمان لائیں، اذ جب جاءہم آ چکی ہے ان کے پاس، الہدا ہدایت، جب انسانوں کے پاس ہدایت آ چکی ہے، اب اس کو قبول کرنے سے، اس کی روشنی میں ایمان لانے سے آخر کون سی چیز ہے جو انہیں روکتی ہے؟ اس آیت میں اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ پچھلی آیات میں چونکہ ذکر ہوا کہ وہ طرح طرح کے تقاضے کرتے تھے ایمان لانے میں، کہ ہم ایمان لائیں گے تب جب ہمارا یہ مطالبہ پورا کرو۔ یہ 6 مطالبات انہوں نے پیش کر دیے جن کو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اب اس آیت نمبر 94 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت حال سے پردہ اٹھا دیا۔ فرمایا بات یہ ہے ان کی راہ میں، یعنی ان کے ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ، جب کہ حق آ گیا، ہدایت آ گئی، آسانی سے سمجھ آتی ہے، اور اتنی واضح ہدایت ہے کہ لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اتنا کلیئر اللہ کا پیغام، پھر آخر یہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ یہ ہے، فرمایا الا، مگر، یا صرف، ان یہ کہ قالو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا، ایک مرتبہ منہ سے نکل گیا، ابعث کیا بھیجا ہے، اللہ نے، بشرن بشر کو، رسولن رسول، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا دیا ہے؟ کیونکہ رسول اس کی ساری زندگی انہی کے درمیان گزرتی، پہلے والی اقوام بھی، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مکہ والے، ان کے سامنے پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر نبوت تک کی ساری عمر، پھر اسی طرح سے ان کا خاندان، والدین، کنبہ قبیلہ، رشتہ دار، برادری، سب موجود، اور پھر وہ دیکھتے تھے جو ضروریات ہماری وہ اس کی، یہ بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی بازاروں میں آتے جاتے ہیں ہم بھی آتے جاتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، یہ سارا کچھ۔ اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پر انہوں نے ان باتوں کو کوڈ کر کے باقاعدہ بیان کر کے اعتراض کر دیا، بھلا یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صرف انہی کا اعتراض نہیں، پہلے والوں کا بھی اعتراض تھا، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ بشر ہے اور یہ بشر ہو کر رسول ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف آ جائیے، آج کے مسلمان ہیں، آج مسلمان کہتے ہیں وہ رسول تو تھے لیکن بشر نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تشابہت، باتیں ان کی آپس میں مل گئیں۔ تو یہ مقصد ہے، قرآن پاک نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ یہ کہنا بشر رسول نہیں ہو سکتا یا رسول تو ہے بشر نہیں ہے، تو یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے جتنے بھی رسول آئے وہ سب کے سب کیا تھے؟ بشر، مرد۔ قرآن پاک نے بالکل واضح کر دیا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہا آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے رسول بھیجے نا وہ سب کے سب مرد تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل، کیا ان لوگوں کو تعجب ہے اس بات پر کہ ہم نے ایک مرد کی طرف وحی کی ہے؟
اب اتنا واضح پیغام ہو جانے کے باوجود بھی قرآن پر یقین ایمان رکھنے والے لوگ کہیں نہیں جی نہیں، وہ رسول تو تھے لیکن بشر نہیں تھے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو فرشتہ تھے، وہ تو اللہ کے نور میں سے نور تھے، پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اندر سے کچھ تھے باہر سے کچھ تھے، باہر ظاہر میں نظر آتے تھے کہ وہ انسان ہیں بشر ہیں، لیکن اندر سے وہ نوری ہی تھے۔ حالانکہ ہر ایک چیز کا جواب قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اگر اندر سے بھی نوری تھے، ظاہراً وہ کیا تھے؟ بشر، تو پھر تو ان کی یہ ضروریات ہونی نہیں چاہیے تھی۔ فرشتے آئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اوپر سے کیا بن کے آئے تھے؟ بشر، ٹھیک ہے، اور حقیقت میں کیا تھے؟ نور۔ کھانا ان کے سامنے رکھا، وہ کھانے کے لیے تیار ہی نہیں، انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں جناب کھاتے، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک الحمدللہ ہر چیز کی بالکل بڑے خوبصورت انداز میں اصلاح کرتا ہے، کاش کہ کوئی قرآن کو پڑھے۔ اب دیکھیے انہوں نے یہ جو بہت بڑی بات رکھ دی نا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ اچھا بھی تمہاری نگاہ میں رسول کون ہونا چاہیے؟ کہتے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، فرشتہ اترے، فرشتہ آئے، فرشتہ رسول ہو تو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کمال کر دیا، فرمایا میرے مصطفیٰ کریم قل، فرما دیجئے، لو کانا، اگر ہوتے، فی الارض، زمین میں، ملائکۃ، فرشتے، یمشون، چلتے پھرتے، مطمئنین، اطمینان کے ساتھ رہتے، یعنی فرشتے اترتے ضرور ہیں لیکن ان کا مسکن زمین نہیں ہے، یہ ان کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں پر ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، تو یہاں پر یہ نہیں کہ ان کی کوئی آباد کاری ہے، وہ بڑے اطمینان سے یہاں پر رہ رہے ہیں، یہ زمین ان کی جائے قرار ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس مناسبت سے فرمایا اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے رہنے والے، چلنے پھرنے والے ہوتے، لنزلنا، تو ہم اتارتے، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، ملکن، فرشتہ، رسولن، رسول بنا کر۔ سبحان اللہ، کمال نہیں ہو گئی؟ کون آباد ہے زمین میں؟ انسان، انسان آباد ہے، انسان رہتے ہیں۔ یہ جتنا کچھ بنایا ہے کنہوں نے بنایا ہے؟ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور اتنی ترقی اور اتنا عروج، ٹھیک ہے، بر و بحر پر حکومت، فضاؤں کے اندر اڑ رہا ہے، کون ہے؟ یہ انسان ہے۔ اب زمین میں انسان آباد ہیں تو انسانوں کے لیے رسول بھی انسان ہی ہونا چاہیے، تو بات بنتی ہے۔ یہ ہے زبردست قرآن پاک کا یہ پوائنٹ کہ زمین میں اگر فرشتے آباد ہوتے، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو اللہ فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیجتا۔ اب زمین میں آباد ہے انسان، تو انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے رسول بھی انسان ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ باقی اور آیات نہ بھی ہونا تو یہ ایک آیت ہی سمجھانے کے لیے اس عقیدے کو کافی ہے۔ تو بہرحال چونکہ انسانوں کی ضروریات، رسول نے نمونہ بننا ہوتا ہے، تو رسول وہی نمونہ بنے گا نا جو انسان ہوگا۔ اب فرشتہ ہے، فرشتے کے نہ جناب رشتہ دار، نہ اس کی جناب بیوی بچے، نہ اس کو کوئی کھانے کی حاجت، نہ اس کو دیگر ضروریات، نہ انہوں نے کوئی کاروبار کرنا ہے، نہ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو نمونہ کیسے بنیں گے؟ نمونہ وہ بنے گا جس کے ساتھ ساری ضروریات ہوں، اور وہ انسان ہی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانوں میں سے ہونا یہ انسانیت کے لیے شرف کی بات ہے۔ ہم تو بھائی انسان ہیں، ہم تو اپنے لیے اس کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے شرف کی بات ہے بھائی۔ انسانیت میں شرف والی اور بات ہی کیا رہ جاتی ہے اگر نبوت اس میں سے نکال دو؟ تو نبوت اگر نکال ہی دو تو انسانیت کے لیے عزت کی بات کیا رہ گئی بھائی؟ انسانیت کے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں میں رسول مبعوث فرمائے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مکمل نمونہ بن کے دکھایا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک چیز میں مکمل رہنمائی فرما دی۔ خوشیاں آ جائیں، غمیاں آ جائیں، سیاست، معیشت، معاشرت، لین دین، کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہے، مکمل رہنمائی دے دی۔ تو یہ ہے لاجیکلی بات جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور واقعی قرآن کہتا ہے لآیات لأولی الالباب، یہ آیتیں کن کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے۔
اس لیے عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ہی یہ باتیں اپیل کرتی ہیں۔ تو یہ بڑی زبردست بات اللہ نے فرما دی کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے نا تو اللہ ان کے لیے رسول فرشتہ ہی بھیجتا، لیکن اب آباد ہے زمین میں انسان، تو ان کے لیے کس کو رسول بن کے آنا چاہیے تھا؟ انسان کو۔ تو اگلی بات یہ تو ہو گئی بڑی عقل کی بات، زبردست دل کے اندر فٹ ہو جانے والی بات۔ اگلی بات ایک اور انداز میں، قل فرما دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیدن بطور گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ میں تمہیں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم کہتے ہو کہ نہیں بشر تو رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تمہیں کہتا ہوں میں بشر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، سارا کچھ ہے، میں بشر ہوں، رسول ہوں۔ تم کہتے ہو نہیں، تو سنو پھر، میرے تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ فیصلہ کرے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ پھر یہ بڑی زبردست قسم کی تنبیہ اور وعید ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں تسلی ہے، آپ حوصلہ رکھیں، آپ سچے ہیں، یہ جتنے مرضی مطالبات رکھ لیں، جتنا مرضی انکار کر لیں، جتنا مرضی کیچڑ اچھاڑ لیں، ان کی فطرت ہی یہ ہے، آپ سچے ہیں، آپ حوصلہ رکھیں۔ اور ان کو وعید ہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ بات نہ مانی، حالانکہ تمہارے دل بھی کہتے ہیں کہ بات سچی ہے، تو پھر اللہ ہی قیامت کے دن فیصلے کرے گا۔ انہو بے شک وہ اللہ تعالی کان ہے بعبادہ اپنے بندوں کی، خبیرن پوری طرح خبر رکھنے والا، بصیرن ہمیشہ سے دیکھنے والا۔ اس کو سب پتہ ہے اس کے بندے کیا کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو ہر ایک کا پوری طرح علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں کسی بات نے نہیں روکا جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، الا مگر ان اس بات نے کہ قالوا انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر الرسولا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ قل فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو ہی رسول بنا کر اتارتے۔ قل فرما دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی ہی بطور گواہ کافی ہے۔ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی ہمیشہ سے پوری طرح خبر رکھنے والا اور انہیں مکمل طور پر دیکھنے والا ہے۔